إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك إلى آخر الحديث. رواه أحمد وابن ماجہ وصححه ابن حبان. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود غسل دوں گا. یہ حدیث مبارکہ مسند احمد اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا. جنازے سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو یہاں بیان کر کے سب سے پہلے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ اسے خود غسل دے سکتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجی سے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں آپ کو خود غسل دوں گا. یہ اصل میں طویل حدیث ہے جس کا حصہ یہاں ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب تھی اور انہوں نے ایسے کپڑے سے سر باندھ رکھا تھا، سر میں بہت درد تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیریت پوچھی تو کہنے لگی کہ بہت آج طبیعت خراب، پریشانی کا اظہار کیا. تو آپ نے جواباً ان سے کہا کہ تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ اگر تو اسی حالت میں اللہ نے تمہیں فوت کر دیا تو میں تمہیں خود غسل دوں گا، خود کفن پہناؤں گا، خود تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا، خود تمہاری تدفین کروں گا. یہ ایک طرح سے تسلی بھی تھی اور کچھ تفریح تباہ کی بھی بات تھی، یعنی کہ آپ نے ان کو ذرا لائٹر موڈ میں کہ اس پریشانی سے باہر نکلیں یہ بات کہی. تو ماں جی اس فیز سے باہر نکلی اور کہنے لگی ہاں آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں اور آپ جو ہے کسی اور سے شادی کریں. تو یہ جس طرح گھر میں میاں بیوی کی ایک بات ہوتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمارداری کرتے ہوئے ہلکا پھلکا مذاق کیا تاکہ وہ اس مرض کی جو شدت محسوس کر رہی ہیں اس میں کچھ تخفیف ہو جائے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شریعت کا حصہ ہیں، اس لیے آپ کا یہ فرمانا کہ اگر تم فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود غسل دوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر خاتون فوت ہو جائے تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا غلط فہمی جو پھیلا دی گئی ہے وہ یہ کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر فوراً کہتے جی نامحرم ہو گیا، اور دلیل یہ پکڑی ہے کہ چونکہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اور اس کی بیوی کے فوت ہوتے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کی سابقہ بیوی جو فوت ہو گئی اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. اس لیے اب چونکہ وہ اس کے نکاح سے نکل گئی ہے تو اس کے لیے نامحرم ہو گئی ہے اور اس کو اب دیکھنا، ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں. اور اسی طرح اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو کہتے جی اب یہ تمہارے لیے نامحرم ہو گیا، تو اب نہ تم نے اس کو دیکھنا ہے نہ ہاتھ لگانا ہے. اور عجیب کام یہ کیا ہوتا ہے کہ اس بیوہ کو تو نہ دیکھنے دیتے نہ ہاتھ لگانے دیتے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، اور باقی پورے گھر کے اندر محلے کی عورتیں اور خاندان کی عورتوں کے درمیان بیعت رکھی ہوتی ہے، وہ آ کر دیکھتی بھی ہیں، ان میں سے بہت ساری نامحرم بھی اس کو ہاتھ بھی لگاتی ہیں اور سارا کچھ کرتی ہیں. ایک ناجائز جو ہے صرف اس بیوہ کے لیے کر چھوڑا ہوتا. تو یہ کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں کوئی بھی مرد جو ہے اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے. وہ اس کی محرم بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے نکاح میں ہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ فوت ہوتے ساتھ اس کے نکاح سے نکل گئی تو اس کے لیے اب اس کو دیکھنا جائز نہیں رہا. اسی طرح بیوہ خاتون کے لیے اپنے شوہر کی میت کو ہاتھ لگانا حتیٰ کہ اس کو غسل دینا یہ سب جائز. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں. تو یہ جائز ہے، درست ہے، اور اس کے متعدد آثار موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی ایک روایت آتا ہے کہ ان کی جو زوجہ محترمہ تھی فاطمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو غسل دیا تھا. تو یہ بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے بعض کی سند کمزور ہے، بعض کی ٹھیک ہے، لیکن اپنے شواہد کی بنیاد پر یہ قابل حجت بنتے ہیں. اور یہ والی جو روایت ہے یہ چونکہ سندن بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کو امام ابن حبان نے صحیح کہا، تو اس لیے یہ بات درست ہے کہ کوئی شوہر اپنی اہلیہ کو غسل دے. اور یہ اس بات سے بھی زیادہ درست محسوس ہوتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کے معاملات میں، اور خاص طور پہ جب بندہ
دنیا سے چلا گیا ہو تو یہ زیادہ انسب ہے کہ اس کا شریک حیات اس کو غسل دے، تاکہ جو پردے کے مسائل ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں اس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو. تو یہ زیادہ قرینہ ہے اور زیادہ بہتر ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس طرح غسل دینے کا معاملہ اپنی بیوی کو شوہر غسل دے اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو غسل دے. ہاں کوئی معاونت کر سکتا ہے اس کے اندر، ساتھ ارد گرد اور لوگ ہوں جو اس میں معاونت کریں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان کی دلی کیفیت یا جذبات اس کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ قریبی ساتھی زندگی کا ایک شریک حیات چلا جائے تو جذباتی کیفیت انسان کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ جذباتی طور پر وہ مجروح ہوتا ہے. تو ایسے میں اپنے سامنے اپنی شریک حیات کو یا اپنے شریک حیات کو جو ہے اس طرح میت کی صورت میں پڑا ہوا دیکھنا یہ بسا اوقات جذباتی طور پر یعنی برداشت کے قابل نہیں رہتا. اور صبر کے منافی کوئی کام اگر ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر بے شک وہ غسل نہ دے، یعنی کوئی فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں یہ جائز اور درست بات ہے، اور اس کو اپنی طور پر اپنے قیاسوں سے ناجائز کرنا اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.